رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. عزیزان محترم، آج ہمارا موضوع ہے وہ ہے قضا نماز. اس کا طریقہ کیا ہے؟ نماز قضا اگر ہو جائے، قضائے عمری بھی کہتے ہیں. انسان سستی کی وجہ سے 3 وجہ ہوتی ہیں کہ انسان نماز چھوڑ دیتا ہے. ایک سستی، دوسرا مال کی حرص، مال اکٹھا کرنے میں انسان لگا ہوتا ہے، اور تیسرا رونا، نیند آ جائے، بے وقت کی نیند، یعنی ساری رات جاگے صبح نماز کا وقت ہوا تو سو گئے. تو اب قضا ہو گئی نماز. یہ بات یاد رکھیے، نماز تو بہرحال فرض ہے، جو نہیں پڑھے گا اسے پڑھنی پڑے گی. جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز اس پر فرض ہوتی ہے وہ نماز. اب نماز فرض ہو گئی، یہ نہیں کہ وقت پہ چلا گیا تو وہ چلی گئی، وہ اس کے ذمے ہے، اوپر کھڑی ہے. ادا نہیں کرے گا یا قضا، دونوں صورتوں میں وہ مجرم ہے، گنہگار ہے. اس کو توبہ کرنی چاہیے. توبہ کے ساتھ ساتھ اسے وہ جو نمازیں رہی ہیں اس کی قضا بھی کرنی چاہیے. یعنی جب موقع ملے تو اس کو ادا کرتے، جس کو بولتے ہیں قضا. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی نمازیں قضا ہو گئی، لیکن ان کی ہماری وجہ سے ہماری طرح نہیں کہ ہم سو گئے نماز قضا ہو گئی. ہوا یہ تھا کہ ایک بار تو ایک جنگ تھی، سے واپسی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جنگ سے واپسی تھی تو تھکاوٹ تھی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم تھا کہ آپ پہلا دیں اور شروع کی نماز میں اٹھائیں سب کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ تھکاوٹ کا غلبہ تھا تو وہ صبح اٹھ نہ سکے حضرت بلال. تو سورج طلوع ہو گیا. تو طلوع ہونے کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیدار ہوئے تھے، صحابہ کو بیدار، اور پھر آقا علیہ السلام وہاں سے آگے تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے وضو فرمایا اور پھر قضا نماز و جماعت ادا کی. جب سورج طلوع ہونے کے بعد تو اسی طرح جب خیبر تھا، غزوہ خیبر، تو اس موقع پہ بھی حضور علیہ السلام خندق کھودنے میں مصروف تھے. تو خندق میں اتنے مصروف تھے، اتنے مشغول ہو گئے جہاد میں کہ وہ بھول گئے ظہر، عصر اور مغرب، یہ 3 نمازیں آپ کی ہے خندق کی کھود ہے. حضور نے پھر فرمایا تھا اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، مشرکین کو، جن کی وجہ سے ہماری 3 نمازیں رہ گئی. تو پھر آقا علیہ السلام نے ان کو قضا کیا. تو یہ ایک بچی تقاضا ہے. لیکن اگر کسی کو غلبہ نیند کی وجہ سے وہ نماز رہ جائے تو نیند میں انسان جب ہو تو وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، وہ قضا کر. لیکن جان بوجھ کر جو سستی سے نماز چھوڑ دیتا ہے، قضا کرتا ہے، کتنی نمازیں قضا ہوں، ہوش ہی کوئی ایک ٹائم تک کھانا نہ کھا، میرے بیٹے مروڑ پہ ہے روٹی نہیں کھاتی، گڑگڑ ہو رہی. اسی طرح اللہ والوں کو نا جب نماز نہ ہو تو ان کو مروڑ پڑتے ہیں، نماز پڑھیں گے تو ان کو سکون آتا ہے. ہم آگ لیں، اونٹ لیں، کھا لیں، پی لیں، پر زندگی کو سمجھ لیں. خدا کا خوف کریں، جب نماز قضا ہو جائے فوری طور پہ ان کو پڑھ، چاہے ادا پڑھیں چاہے قضا کریں. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے کہ
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو جمعہ نہیں آ رہا، جمعہ تو الوداع یہ والا نہیں ہے، آگے جمعہ آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بارے میں نزدیک فرمائے تو ایک جمعے کو میرا خیال ہے 21 رمضان ہوگا، اور اگلے جمعے کو یا جمعے کو عید ہوگی یا پھر 29 ہو، ایسے ہی میرا خیال ہے ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے یہ بڑا آخری جمعہ۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں اس جمعے کو جو بندہ 4 رکعت نماز نفل پڑے گا تو اس کی ساری زندگی کا کام معاف ہو جاتا ہے۔ ایسے معاف نہیں، پتہ نہیں کون ان کو بتاتا ہے، ایسے معاف وہ پڑھنی پڑے گی۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ مختصر کرتا اس کا طریقہ ہے، آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، میری نمازیں کی کب سے میں پڑھ رہا ہوں، کب سے نہیں پڑھ رہا، سب جانتے، اپنے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ کہ وہ اندازہ لگائے، کہتے تو 6 نمازیں جس کی تو بندہ کسی کو بوری سے مثلا سفر میں تھا، 2 نمازیں رہ گئی، 3 رہ گئی، عادت نہیں ہے اس کی، نماز نہیں چھوڑتا۔ کئی ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ نماز پڑھ لیتے ہیں، کئی رات میں پڑھ لی، کئی گھر میں پڑھ لیتے ہیں، اچھی بات ہے، پہلے تو باجماعت پڑھنی چاہیے۔ کوئی بندہ باجماعت نہیں پڑھ سکتا، کسی عذر میں ہے، کہیں گیا ہوا ہے، تو وہ جہاں موقع ملے گا نہیں پڑھ۔ اب یہ تو ہو گئی اچھی بات، لیکن بہرحال انسان ہے، کچھ تقاضا ہے، بعض دفعہ سفر میں ہوتا ہے، بعض دفعہ بیمار ہو جاتا ہے، تو کسی وجہ سے اگر نماز رہے گی، جب تک اس کی 6 نمازیں قضا ہو، اتنی 6، تب تک وہ سہر ترتیب ہے۔ کیا بولتے ہیں اسے؟ سہر ترتیب، یعنی اب وہ قضا کرے گا تو ترتیب سے قضا کرے گا۔ اگر اس کی فرض کر لیں، فجر رہ گئی، ظہر رہ گئی، اثر ہے، اب مغرب میں اسے موقع ملا تو اب وہ قضا کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے کون سی قضا کرے گا؟ فجر، ہاں جی، اور پھر اس کے بعد یعنی وہ ترتیب سے قضا کرے گا۔ اور اگر اس کی 6 نمازیں قضا ہو گئی یا اس سے زیادہ، تو پھر جیسے دل چاہے ویسے قضا کر سکتا ہے۔ جیسے ایک نماز کا مطلب ابھی فجر ہے، اور ایک طریقہ بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لے اور توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ زندگی دے، ہو سکتا ہے اس کی نمازیں پوری ہو جائے، لیکن کوشش یہ کرے کہ کچھی ساری پڑھ، مطلب وہ یہ نیت کرے گا کہ میری پہلی فجر میں قضا کر رہا ہوں، میں اپنی زندگی کی دوسری ظہر قضا کر رہا ہوں، پھر کہے میں اپنی زندگی کی تیسری ظہر کے اوپر رہ گئی تھی، وہ قضا اس طرح کر کے وہ نیت کر کے وہ قضا کر دے گا، لیکن معافی بہرحال اسے نہیں ہے، جب اسے موقع ملے تو وہ قضا کر دے۔ اس میں اور یہ ہے کہ اور کوئی مسئلہ پوچھیں آپ، قضا بہرحال کرنی پڑے، جو قضا نہیں کرے گا، پینے رضی اللہ سے ان کے پیر و مرشد نے کہا تھا، انہوں نے کہا میں رب کو دیکھنا چاہتا ہوں، بزرگوں کے خواہشات سے ہماری تو خواہشات یہ ہے کہ محنت ملے، جتنی ملے، اپنے پیر و مرشد سے کہا کہ مجھے رب کی زیارت ہو جائے، میں چاہتا ہوں، تو مرشد نے کہا کہ آج عشاء کی نماز چھوڑ دینا، عشاء کی نماز چھوڑ دینا تو میں رب کی ملاقات ہو۔ وہ بڑے حیران ہوئے تھے، رب تو نماز سے ملتا ہے، نماز چھوڑنے سے کیسے رب ملے گا؟ تو اب وہ ہی تھے، ہماری طرح تو نہیں تھے نا، کتنی نمازیں پڑھ کے ہمیں احساس ہوئے، نماز نہیں پڑھی، نیند نہیں آ رہا۔ پھر انہوں نے کہا اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو ابو پیر نے حکم دیا تھا رب کی ملاقات کرنی ہے، خالی ہے، بس کش مکاش کیا کرو، رب کا حکم ہے نماز پڑھو، لیکن یہ عجیب بات ہے، سکون نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا میں ایسے ہی کرتا ہوں، فرض پڑھ لیتا ہوں، سنتے ہی چھوڑ دیتا ہوں، سنتے ہی چھوڑ دی، فرض پڑھ لیے، آنکھ لگی تو
تو آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ افروز. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا میرے عزیز رہتے ہیں میریاں سنتا کیوں چھڑ آج تیری طبیعت تو صحیح ہے. تو جلدی سے پتے پڑی اور مرشد کے سامنے جب اگلے دن گئے وہ مسکرائے. مرشد فرمایا میرے علی تیرا مقام یہ ہے تو نے سنتے چھوڑی تھی نا سنتوں والا آ گیا تھا اور اگر مرد ہوتا تو مرد والا آ گیا. اس لیے میں نے کہا تھا فرض چھوڑ تیرا مقام یہ فن کو اور مجھے کنی کا نمازہ رہے. تو اس لیے میرے عزیز اللہ کی نماز نہیں چھوڑ جب وقت ہو جائے ہاں ادا ہو ادا یعنی ایک ہی آپ نے لی ہے اس کو اسی طرح واپس کرنا یہ اچھی بات ہوتی ہے. آپ کے ذمہ کوئی شہر ہے آپ نے کہیں ذکر لی آپ کے اوپر ہے نا ان کو وہی چیز واپس کر دینا یہ ادا ہے اور ان بدل کر دینا لیٹ کر دینا پھر ان خراب کر کے یا تھوڑی بہت کمزوری کی واپس کرنا یہ قضا ہے.